دوسری ایک بات یہاں اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتائی کہ یہود و نصارہ جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی ایک برائی اللہ نے بیان کی ہے. وہ برائی یہ بیان کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کر دی اور تحریف شدہ دین پہ چل رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے احبار، اور حبر کہتے تھے یہودیوں کے عالم کو، بہت بڑا عالم علامہ، اس کی جمع احبار آتی ہے. اور راہب کہتے تھے عیسائیوں کے جو پیشوا ہیں، ان کی جمع رہبان آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا، خدا بنا لیا، معبود بنا لیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا اپنے علماء کو، نہ آج بھی کوئی یہودی اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، پہلے بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہہ دیں تم حلال کہہ دیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کر دیں تم اس کو حرام کر دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے. تو فرمایا کہ یہی ہے رب بنا لینا اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. تو یہاں اس آیت کی ایک غلط تفسیر پیش کی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کل جو غیر مقلدین حضرات ہیں نا، ان کی کتابوں میں یہ آیت بہت ملے گی. بار بار یہ آیت یہ لوگ فٹ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد ابن حنبل پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں دیکھو یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنایا، اور حدیث میں اس کی تفصیل کیا ہے؟ رب، وہ یہودی کہتے تھے ہم نے تو نہیں بنایا. نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی جس چیز کو حلال کر دیا تم نے اس کو حلال سمجھا، جس کو حرام کر دیا تم نے اس کو حرام سمجھا. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ بھی جس چیز کو حلال کہتے تم اس کو حلال، جس چیز کو حرام کہتے تم اس کو حرام. تو یہ بھی تو رب بنانا ہی ہے. تو یہ دلیل ان حضرات نے یہ پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف، کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں کوئی امام شافعی کی، کوئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے ہیں. اور پھر یہ علماء پہ بھی فٹ کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جس عالم، جو عالم الفلاحیہ کے امام صاحب نے اپنے مقتدیوں کو بتایا یہ حلال ہے، یہ سمجھتے ہیں حلال ہے. امام صاحب بتا دیں حرام ہے تو سارے کہہ دیتے ہیں حرام ہے. تو یہ رب بنانا ہے. تو یاد رکھیں اس آیت کے دو جواب ہیں. یہ آیت کی غلط تفسیر ہے. ایک بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب خوارج، یہ صحابہ کے خلاف جب خوارج اٹھے نا، تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے صحابہ کی نفی کرتے تھے. قرآن بہت پڑھتے تھے، وہ ان میں خاص بات تھی. حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے، کہا کوئی خلیفہ نہیں ہے، خوارج نہیں. عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیوں؟ حضرت علی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کا مطلب ہے خلیفہ ولیفہ کی حکومت کوئی نہیں. تو حضرت علی نے جواب دیا کلمۃ حق ارید بها الباطل، فرمایا یہ جملہ درست ہے مگر جو تم اس سے مراد لے رہے ہو وہ مراد درست نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اب ہم جب ان کو کہتے ہیں نا قرآن کی آیت کے مطلب نہیں کہتے، مطلب کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے ہر آیت کا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے بارے میں کہتے تھے کہ خدا کی قسم وہ آیتیں جو اللہ نے مشرکین کے بارے میں نازل کی ہے، یہ خوارج ہم صحابہ پہ فٹ کرتے ہیں جن سے بڑا توحید پرست دنیا میں کوئی نہیں تھا. تو لا الہ الا اللہ، میں آپ سے ایک بات بتاؤں، میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، غیر مقلدین اور جماعت المسلمین. وہ آیتیں جو مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے ان اکابر پہ فٹ کرتے ہیں جن کی توحید اتنی مضبوط تھی، اتنے پکے موحد قسم کے تھے وہ، کہ ان کی توحید پہ ہمیں رشک آتا ہے ان کے واقعات دیکھ کے. اس قدر اتباع سنت پہ حریص اور اس قدر توحید کے معاملے میں مضبوط تھے، تو ہمیں حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ وہ ساری آیتیں کس پہ فٹ کی جاتی ہیں؟ وہ ہمارے اکابر پر اور ہم پر. تو یہاں بھی وہی انداز بیان ہے. جیسے خوارج قرآن بہت پڑھتے تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے آیتیں، کیونکہ عوام جو ہے نا، عوام یہ قرآن کی ظاہری آیتوں سے بڑی متاثر ہوتی ہے. یہ کہتی ہے اور ہر بات پہ دلیل، بھائی ہر بات. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہر بات پہ دلیل جو دے رہا ہے اس دلیل کا یہ مفہوم بھی ہے یا نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک دیکھیں آپ نے، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر میں برکت دے. تو ہر بات پہ ایک قرآن کی آیت کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، یا حدیث نمبر فلاں. عوام اس چیز سے بڑی متاثر ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کسی حد تک.
ایران توران کے بجائے قرآن حدیث پہ انسان حوالے دے تو زیادہ صحیح ہے. تو لیکن مسائل کی جب بات آتی ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جب فقہی مسائل بتاتے ہیں تو میں نے بلا مبالغہ ان کی جو مسائل سنے، اکثر مسائل سطحی اور ان کے دلائل اس سے بھی زیادہ سطحی ہوتے ہیں، دلائل اس سے بھی زیادہ سطحی. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کلپ، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا. لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع. ہندوستان میں یہ کچھ ہو رہا تھا، جلسہ وغیرہ یا کیا جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لاکھوں کا مجمع جس میں ہزاروں ہندو ہوں گے اس میں، اور معلوم نہیں کتنے سکھ. تو ایسے لوگوں کے سامنے تو انسان کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو ان سے کسی نے پوچھا تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تبلیغی جماعت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بدعت ہے. لیکن کیا ہے؟ کیوں بدعت؟ دلیل یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے 3 دن کی اور 40 دن کی جماعت میں نکلنا کہیں بھی ثابت نہیں. اب اندازہ لگو، میں نے کہا یہ کیسا جواب ہے. کوئی عالم کوئی اور اعتراض کرتے کہ بھئی ان میں یہ خرابی، ان میں یہ، پھر بھی اس پہ شوق ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ کہنا غلط کہاں صحیح کہا. لیکن یہ ایسا جواب ہے کہ جس کا نہ سر نہ پیر. تو تبلیغ والوں نے کب کہا کہ یہ 3 دن کے لیے نبی علیہ السلام نے چلے کی تشکیل کرائی، پھر سروزے کی تشکیل؟ یہ دن تو کچھ بھی متعین کیے جا سکتے ہیں اصلاح کے لیے. جیسے مدارس میں 8 سال کا نصاب بنا لیا علم سیکھنے کے لیے. اب کوئی کہے کہ یہ 8 سال کا اصحاب صفہ جو نبی نے مدرسہ بنایا تھا اس میں تو 8 سال کا نصاب نہیں تھا. تو بھائی ہر ایک اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ 3 کے بجائے آپ 4 دن کی ترتیب بنا لو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں برائی نہیں کر رہا، وہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے نا تو پھر اس کے جو ہے نا وہ جو خوبیاں ہیں ان کو بھی پانی پھیر دیتے ہیں. اس شخص نے جو ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اتنے بہترین انداز سے اسلام کو پیش کیا کہ ان کی بہت بڑی علمی خدمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، مخالفت کر کے. لیکن مسائل کے معاملے میں چونکہ مفتی نہیں ہے، گڑبڑ بہت کرتے ہیں مسائل بتانے میں. تو کسی نے ان سے پوچھا عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا. تو اب یا تو آپ دلیل بیان نہ کریں، اور جب دلیل بیان کرتے ہیں تو پھر بیان اس کی کیا نام ہے خیانت ہے کہ آدھی دلیل بیان کی جائے اور جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں ان کی نہ بیان کی جائے، اپنی بیان کر کے چھوڑ دی جائے. تو ان سے کسی نے پوچھا عورتیں مسجد میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں بدعت ہے، عورتیں مسجد میں نہیں آتی اور یہ ہے، یہ یہاں کے لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اور دلیل کیا دی؟ نبی علیہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر اس سے کیا ذہن بنے گا کہ یہ سارے ہندوستان کے اور افغانستان کے اور بنگلہ دیش کے علماء سارے کیا ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں بخاری میں کیا لکھا ہوا. اور امام ابو حنیفہ بھی بیچارے معاذ اللہ فارغ ہی تھے. اور صرف آج سے تھوڑی ہے، تو کوفہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی تھی. تو بڑے بڑے علماء کا اور صحابہ تابعین کا مسکن تھا کوفہ. تو سب سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہی کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. حالانکہ اب میں یہ بتا رہا ہوں عوام اس سے متاثر ہوتی ہے. حالانکہ جس صفحے پر یہ حدیث لکھی ہے اسی صفحے پر حضرت عائشہ کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر اللہ کے نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو اسی طرح عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی خواتین کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو روک دیتے. تو اس لیے علماء میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ نہیں نبی کا حکم ہے آنے دو، آنے دیا انہوں نے. بعض نے کہا کہ نہیں نبی کا حکم یہ ان شرائط کے ساتھ ہے کہ عورتیں اس کی پابندی کریں اور وہ فتنہ نہ ہو. لہذا جب فتنہ ہوگا اور فتنے کا اندیشہ ہوگا تو پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ اسلاف سے، تابعین، تبع تابعین سے ہی اختلافی چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باطل لوگ جو ہے نا قرآن کی آیتیں دھڑ 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 پڑھتے چلے جائیں گے. اور وہ آج کل جماعت المسلمین والے کا آیت پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستوں پہ نہ چلو، اس سے تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اب وہ کہتے ہیں حنفی، شافی، سارے مختلف قسم کے راستے ہیں، اس سے جو جماعت المسلمین کھوکھرا پار والی کا راستہ ہے نا اس سے تم ہٹ گئے ہو. یہی مطلب ہوا نا. تو اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ مختلف راستوں سے کیا مراد ہے.
فروئی اختلاف میں جو مختلف راستے بنے، اگر ان کو ہم مختلف کہیں گے تو جس آیت پہ سب سے پہلے صحابہ نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے اختلاف، کہتے ہیں اس میں حلال و حرام کا اختلاف بھی حنفی شافعی میں، خدا کی قسم حلال و حرام کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا، مگر اس اختلاف کو صحابہ مختلف راستے نہیں کہتے تھے، ایک ہی راستہ کہتے تھے۔ تو آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ لوگ بہت سناتے ہیں، مگر اس کے حقیقی مفہوم سے بیچارے خود بھی جاہل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی۔ تو خوارج وہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام میں وجود میں آیا، پہلا فرقہ، اور وہ کس بنیاد پہ وجود میں آیا؟ قرآن ہی کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، قرآن ہی کو بنیاد بنایا انہوں نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں مزید جتنے فرقے وجود میں آئیں گے نا، وہ ہوں گے جاہل، مگر حوالہ کس کا دیں گے؟ ہر بات میں قرآن کا، مگر اپنی جہالت کی وجہ سے بیچارے قرآن کے حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہوں گے۔ تو یہ آیت بھی غلط پیش کی جاتی ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے یہودی کے پاس، یہودی سے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم نے اپنے علماء کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر کیا بتائی؟ جس کو انہوں نے حلال کہہ دیا اس کو حلال، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام۔ تو یہی ابو حنیفہ کا بھی، جو اس کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال، جس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام۔ یاد رکھو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، آج بھی یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پوپ کو اس بات کا باقاعدہ اختیار تھا کہ کسی چیز کو حلال کر دے اور کسی چیز کو حرام کر دے۔ یہود و نصارہ کا جو دین برباد ہوا ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کی اتباع نہیں کی، علماء کی اتباع کا تو قرآن نے خود حکم دیا ہے، خود حکم دیا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ، اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اللہ نے یہودیوں سے فرمایا کہ آپ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کی برحق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ عوام کو اللہ نے کیا کہا کہ تم میں دو قسم کے علماء، ایک باطل اور ایک برحق، تو تمہارے برحق علماء گواہی دے رہے ہیں اس قرآن کے برحق ہونے کی، تو ان علماء کی تم اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو اہل حق علماء کی اتباع کا تو خود قرآن نے حکم دیا ہے۔ یہود و نصارہ میں یہ بات آج بھی تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو تاریخی حوالوں کے ساتھ اپنی کتاب میں ثابت بھی کیا ہے کہ یہود و نصارہ میں علماء کو باقاعدہ اختیار تھا کہ جس چیز کو حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ تبھی آپ دیکھیں وہ ان کے اجتماع ہوتے رہتے ہیں اور پوپ کی طرف سے پابندیاں، نئی پابندی آ گئی، وہ اس کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم کسی عالم، کسی مولوی کی بات کو، کسی مولوی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ خدا کی قسم جب 3 طلاقیں دے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوی کو حلال کر دوں، لیکن کر دیتا ہوں کیا؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ بتائے گا کہ حرام ہو گئی ہے، حرام کرے گا نہیں۔ تو ہم ابو حنیفہ کی اتباع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں ہم حلال، ان کو ہمیں پتا ہے کہ حلال حرام کرنے کا اختیار تھا ہی نہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس کا مختار سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کو بھی پتا تھا مجھے حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے۔ وہ حلت اور حرمت بتاتے ہیں، حلال و حرام کرتے نہیں ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں یحلونہ، یہود کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو یہ سمجھتے تھے حلال ہے، اور ان کے پادری جس چیز کو حرام کر دیتے یہ اس کو حرام سمجھتے۔ الفاظ کیا ہیں؟ یحرمونہ، یہ نہیں ہے کہ یبینون حلتہ۔ دوبارہ میں مختصر بتا دوں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ کیا یہود جس چیز کو حلال کر دیتے، یہود کے علماء حلال کر دیتے، یہ لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کے علماء کو حلال کرنے کا اختیار ہے۔ حلت بیان کرنا الگ چیز ہے، کسی چیز کو حلال کر دینا الگ چیز ہے۔ ہمارے علماء کسی چیز کی حلت کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کو حلال کرتے نہیں ہیں، اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، صدر کو نہیں ہے، صدر کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کسی ہمارے حاکم کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، تو علماء کو کہاں سے ہو گیا؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ یہ اپنی طرف سے بھی حلال و حرام کر سکتا ہے، پھر یقیناً یہ آیتیں اس کے اوپر فٹ آتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ان علماء کے بارے میں ہیں جو برحق علماء ہیں، جن علماء کا باطل ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے، ان کی تقلید کرنا پھر اسی آیت کا مصداق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اہل حق علماء یا باطل علماء؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، امام ابو حنیفہ کے بارے میں ساری دنیا مانتی ہے نا کہ اہل حق علماء میں سے تھے، امام شافعی کے بارے میں ساری دنیا مانتی ہے نہیں مانتی، امام احمد حنبل کے بارے میں، تو ان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نا باطل علماء میں سے تھے، وہ تو ویسے اجماع کے خلاف ہے، اور اجماع کی مخالفت کو قرآن مجید میں جہنم میں داخلے کا ذریعہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلے گا نا، جماعت المسلمین جو آج کل بنی ہے،
عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو عامۃ المسلمین تو ان چاروں ائمہ کو اہل سنت والجماعت کا امام مانتی ہے، عالم مانتی ہے، پرہیزگار اہل حق عالم مانتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو مومنین کے راستے کو چھوڑے گا نولہ ما تولا، پھر جدھر چاہے وہ دفع ہو جائے ہم اس کو جانے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ایک وقت کے بعد ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. پھر اس سے بھی پتہ چلا کہ پھر اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہوگی، کیونکہ جب عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا نا تو پھر اللہ نے نولہ ما تولا میں یہ نہیں کہا کہ پھر ہم اس کو ایک ادھر الٹے راستے پہ چلائیں گے، فرمایا نولہ ما تولا، جدھر جائے دفع ہو جائے. اس کا اصل ترجمہ یہ ہوگا جدھر مرے وہ، پھر وہ ٹوٹتا چلا جائے گا، پھر کبھی کیا بنے گا کبھی کیا بنے گا. وہ بنتے ہیں آپ دیکھیں جو مسلمانوں کے عام راستے سے ہٹتا ہے نا وہ عجیب سی چیز بن جاتا ہے. میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مسجد میں 4 سال میں مجھے اتنی مختلف قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے کہ ان کو انسان کہنا بھی چیزیں ہیں، وہ عجیب عجیب سی چیزیں ہیں. کوئی تقلید اور غیر مقلد کا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے، کوئی مکمل غیر مقلد، پھر کوئی غیر مقلد میں سپرلیٹو ڈگری، سارے کافر. یہاں 5 قسم کے لوگ ہیں میری مسجد میں. کچھ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اس کی نماز ہوتی نہیں ہے کیونکہ رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جاتی ہے لیکن گناہ ملتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، اور کچھ کہتے ہیں ہو جاتی ہے. پھر جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے ان کی 2 قسمیں دریافت ہوئی ہیں. ایک قسم یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو ہم بھی رفع الیدین ہم ترک کر دیں گے رفع الیدین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام کو اس لیے امام بنایا جائے تو اس کی اتباع کی جائے، لہذا ہم رفع الیدین ترک کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ والی حدیث تقاضا کر رہی ہے کہ جیسا امام پڑھ رہا ہے ویسا پڑھو. بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے. ٹھیک ہے نا. پھر کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. بہرحال میرے پیچھے جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اس کے یہ مسلمان تو ہے مگر اس کے پیچھے نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ حدیث میں آتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، یہ چونکہ رفع الیدین نہیں کرتا لہٰذا یہ ویسے نہیں پڑھتا، لہٰذا اس کی نہیں ہوتی، مسلمان ہے بہرحال. اور بعض کہتے ہیں کم وقت مسلمان ہی نہیں ہے، ایسے بھی ہے. تو 6 قسم کے تو یہاں پہ ہیں. یہ نولہ ما تولا، جدھر کو جا رہے ہیں نا اللہ جانے دیتا، جا بھائی جدھر جا. تو میں اس لیے کہتا ہوں رفع الیدین کرنا ہے تو پھر شافعی بن جاؤ، امام شافعی کو فالو کرو، پھر مکمل ان کی چیزیں لو.